السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طارق روغانی اور آج ہم بات کریں گے جو کہ کڈنی کے لیے بہت زیادہ کامن یوز کیا جاتا ہے، جو کہ اس کا نام ہے سٹرال کا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سٹرال کا ایکچولی کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ڈوزیج کیا ہوتا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتا ہے اور اس کے پریکاشن کیا ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل بات کرتے ہیں کہ سٹرال کا کیا ہوتا ہے۔ سٹرال کا ایک ایسی سیرپ ہوتا ہے جو کہ کڈنی کے پیشنٹ کو اکثر دی جاتی ہے۔ اس کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو کڈنی کے اندر جو یورک ایسڈ بنتا ہے، اس کے جو ہے یہ سرپ کم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ باڈی کے اندر جو ایسڈ ہوتی ہے وہ نیوٹرلائز کر دیتی ہے۔ یہ اس کا جو ہے مین فنکشن ہوتا ہے اور اس کا جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے ڈائی سوڈیم ہائیڈروجن سٹریٹ۔ بات کرتے ہیں اب سٹرال کا کے بارے میں۔ اس کا جو سب سے امپورٹنٹ یوز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ یورک ایسڈ کی پروڈکشن کو کم کر دیتی ہے، جس سے جو ہے ہمارے یورین کی جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور یورین پاس کرنے میں جلن سوزش نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ کچھ یورین کے انفیکشن جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی دی جاتی ہے اور کڈنی کے اندر جو سٹون ہوتی ہے اس کے لیے بھی یوز ہوتی ہے۔ بات کرتے ہیں سٹرال کا کے ڈوزیج کے بارے میں۔ سٹرال کا جو عموماً ڈوز ہوتا ہے وہ یہ ہے 2 ٹیبل اسپون 3 ٹائمز پر ڈے۔ یہ جو ہے نا پانی میں ڈال کے پینا ہوتا ہے صبح و شام، یا جو ڈاکٹر عمر کے لحاظ سے اور یا بیماری کے لحاظ سے ڈوز میں یا کمی کر دیتی ہے یا ڈوز کو بڑھا دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے۔ سٹرال کا کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کامنلی سائیڈ ایفیکٹس میں نوزیا، وومیٹنگ، ڈائریا یا پیٹ میں درد ہونا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یورین زیادہ پاس ہوتے ہیں، اسٹامک السر ہو سکتے ہیں، تکان کی پیلنگ ہو سکتی ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے انزائٹی بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کبھار الرجک ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سٹرال کا کے پریکاشن کے بارے میں۔ لیتے وقت آپ نے کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے؟ تو آپ نے جب آپ کو ڈاکٹر سٹرال کا پرسکرائب کرے تو کچھ کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ نے وہ ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ یہ جیسے کہ آپ کو اگر سٹرال کا کہ کسی انگریڈینٹ سے کوئی الرجی ہو تو ڈاکٹر کو ضرور انفارم کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر لیور یا کڈنی کا کوئی ڈس آرڈر ہو تو بھی آپ نے ڈاکٹر کو انفارم کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے ہارٹ ریٹ ڈسٹرب ہے یا آپ کا بی پی کا ایشو ہے یا ہارٹ فیلئر کا ایشو ہے تو بھی آپ نے ڈاکٹر کو انفارم کرنا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ اگر آپ کی باڈی میں سوڈیم یا پوٹاشیم کا مقدار بہت بڑھ چکی ہوتی ہے تو آپ نے جو ہے ڈاکٹر کو بتانا ہوتا ہے۔ کیلشیم اگر وہ جسم میں کم ہے تو بھی جو ہے آپ نے ڈاکٹر کو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ میرے باڈی میں کیلشیم کا مقدار جو ہے اپنے نارمل حالت سے کم ہے۔ سیویئر انفیکشن ہو تو آپ نے دیکھ بھال کے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ آپ کے ہارٹ ریٹ یا آپ کے ہارٹ ریٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ایشو ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ آپ کے ہارٹ ریٹ یا آپ کے ہارٹ ریٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ایشو ہے تو آپ نے یہ ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ مجھے یہ مسئلے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی لنگس کا ڈس آرڈر ہو یا شوگر کا آپ کو کوئی ایشو ہو تو بھی آپ نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یہ سٹرال کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ جو پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ مدر ہے وہ بھی پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے سٹرال کو استعمال کریں۔ اگر آپ کوئی دوسری میڈیسن کو لیتے ہیں جیسے کہ اسٹیرائڈ لے رہے ہوتے ہیں یا کوئی خاص اینٹی بایوٹکس لے رہے ہوتے ہیں یا اسپرین یا اس کے جیسے کہ یا کوئی دوسری میڈیسن لے رہے ہو تو پوٹاشیم والی کوئی میڈیسن آپ اگر استعمال کرتے ہیں یا آپ گٹھیا کی دوائی استعمال کرتے ہیں تو ضرور آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے سٹرال کو استعمال کریں۔ میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ جو بھی دوائی آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اس پہ مشورہ کر کے استعمال کرنا ہوتا ہے۔